دنیا کی تاریخ میں وہ قومیں، وہ لیڈر ختم ہو چکے ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر نشست میں، خواہ وہ اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالجوں میں ہو، انٹر سکولز ہو، اور میلاد النبی ہو، یوم حسین ہو، تھوڑا مختلف اس لیے کہ وہ پھر ریکارڈ میں جاتی ہے، ویب سائٹ جاتی ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ ریپیٹڈلی بات کر رہا ہے، وہی بات اس نے پچھلے سال کہی، وہی بات آج کر رہا ہے۔ نہیں، میں ہر دفعہ تحقیق کرتا رہتا ہوں ہر تقریب میں، اور پھر ایسے جہاں پر غالب الخاری صاحب جیسی عظیم شخصیت بیٹھی ہو، میرے ساتھی محبوب النبی لیاقت علی خان صاحب ہوتے بیٹھے ہوں، آپ بزرگ بیٹھے ہوں، اور بڑی بڑی، تو تھوڑی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بس شاید آپ کو 10 20 25 50 کتابیں پڑھنے کے بعد اتنا مواد نہ ملے جو یہ تھوڑی سی 25 20 منٹ میں آپ کو میں منتقل کر دوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں نئی نسل کو ان حقائق سے آگاہ کروں۔ آج کا میرا عنوان ہے قائد اعظم کے جانشین۔ قائد اعظم کے جانشین کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم پولیٹیکل ہسٹری میں یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے اپنا متبادل نعم البدل پیدا کرتے ہیں۔ مجھ جیسا ایک بھاپڑ مجھے بغائے اردو سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا۔ قائد اعظم کے ساتھ پہلی نماز بھی پڑھی، مادر ملت کا میں الیکشن ایجنٹ بھی مجیب الرحمان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ ترم خانی کی۔ اس کا قائد اعظم کو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ اس کا نعم البدل وہ کیسے پیار کرتے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کو اردو کے نئے نئے استعارے، الفاظ، محاورے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، مشاعروں میں۔ تو اس نے ایک دفعہ وہ جنازے میں گیا تو کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا، تو لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے فاتحہ پڑھے، اللہ آپ کو اس بچے کا نعم البدل۔ اب یہ نعم البدل کا لفظ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا، اس نے لکھ لیا۔ چند ہفتے کے بعد کسی کا باپ مر گیا، اب اس نے تو وہ لفظ استعمال کرنا تھا، وہ اس کے جنازے پر تھی، تو اس نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو کہتے ہیں اللہ آپ کو اس کا نعم البدل۔ لیکن یہ تو ایک طریقے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ قائد اعظم بذات خود کیا۔ میں نے قائد اعظم پر بڑے کمپلیمنٹس، ابھی آپ کو ایک لٹریچر بھی تقسیم کیا جائے گا، وہ اس لیے تقسیم کیا جائے گا کہ اس نے یہودی نے، جو ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا، اس نے لیاقت علی خان کے متعلق اور قائد اعظم کے متعلق کیا کہا ہوا ہے، یہ بچے ابھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپ کو، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ریسرچ ورک۔ سب سے بڑا کمپلیمنٹ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ وجے لکشمی پنڈت کا، اور بہت سے ہیں پڑھے، وجے لکشمی پنڈت کا اچھا ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 ابوال کلام آزاد اور 200 گاندھی ہوتے تو مسلم لیگ پاکستان نہیں بنا سکتی، لیکن اگر کانگریس کے پاس ایک قائد اعظم ہوتا تو انڈیا کبھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اب ان دونوں میں مماثلت کیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ لیاقت علی خان چھوٹا سا بچہ، 4 سال کی عمر، والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹے رمضان ہے، روزہ نہیں کرتے، تو وہ اب ایک طرف تو اللہ کا حکم، ایک طرف کا حکم، انہوں نے کک کے ساتھ
جب شیری ہو تو ایک چھوٹی سی پلیٹ میرے کمرے میں رکھ دینا، میں بھی روزہ رکھ لوں۔ 4 سال کا تو وہ 4 سال کا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، صبح اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں ناشتہ کرو، وہ کہتے ہیں میرا تو روزہ، گھر کو پیار کرتے ہیں کہ اس میں یہ قائد اعظم جہاں 10 سال یہاں بھی اور بمبئی میں بھی، یہاں سے بھی 10 سال اسلام اور وہاں اسلام، قائد اعظم بھی برسٹر بنتے ہیں لندن میں جا کر، لیاقت علی خان بھی برسٹر بنتے ہیں، قائد اعظم بھی پہلی شادی اپنی فیملی میں کرتے ہیں، دوسری شادی کنورٹ سے کرتے ہیں، لیاقت علی خان بھی ایسا ہی۔ ادھر عبد المتین چودھری بنگال کے خط لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ اب آپ کی بڑی ضرورت ہے آ جائے، اور اس وقت انڈیا میں آپ کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال بھی لکھتے ہیں، لیاقت علی کی نئی نئی شادی ہوئی، یہ بھی آپ کی بیگم رانا لیاقت علی کو لے کر جاتے ہیں۔ رانا لیاقت علی کو یہ غرارہ جو انٹروڈیوس کیا ہے نا انٹرنیشنلی، یہ کریڈٹ بیگم لیاقت علی کا مل جاتا ہے۔ ان کو غرارے کرنے کا بڑا شوق تھا، تو خیر وہ مذاق سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آؤں گا، پہلے میری شادی کریں، کہنے کہ مجھے تم ایسی کچھ گلی مجھے بھی چھوڑو، ایسے مذاق سے بات ہو رہی۔ لیکن انہوں نے کہا لیاقت علی تم پہلے جاؤ، سارے پروونسز کا پولیٹیکل مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، اور مجھے ایک کمپریہنسو رپورٹ بھیجو۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ یہ جو میرا پاکستان ابھی ہے نا، جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں، یہ تو یو پی سے بھی چھوٹا ہے۔ اندازہ کریں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو تو نوابی شوابی تو ساری جائے گی، سب کچھ دے دیا پاکستان نے۔ 1938 میں قائد اعظم نے اپنی پراپرٹی کی لسٹ بنائی، لسٹ بنا کے حصہ بہنوں کا تو علیحدہ کر دیا، باقی جو پراپرٹی بچی انہوں نے بل لکھی 1938 میں کہ میرا یہ جتنی دولت، جتنا پیسہ، جتنی پراپرٹی ہے، اس کا 1/3 علی گڑھ یونیورسٹی کو جائے گا اور 1/3 پشاور کالج کو جائے گا اسلامیہ کا، اور 1/3 سندھ مدرسۃ الاسلام کو جائے گا۔ 1938 میں وہ بھی لکھ کر دے گئے کہ میری ساری جائیداد تعلیم کے لیے وقف۔ اور انہوں نے کہتے ہیں، اب یہ ایک محاورت انداز ہے، باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا، بہتا نہیں تھا تھوڑا، لیکن لیاقت علی یہ روزے کی بات آئی نا، یہ عید الفطر کی پہلی نماز یہاں پڑھی قائد اعظم نے، اور اتفاق کی بات ہے میں نے لاہور سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرایا تھا ایز اے رضاکار، یہاں پر مہاجر کیمپ آرام باغ میں کرنے کے، ہم 3 لڑکے تھے، ہم نے کہا اسی بہانے ہم سمندر دیکھ لیں گے، اصل میں چکر دونوں ہی تھے، تو وہ فری ٹرین آ رہی تھی، ہم آ گئے۔ ہمیں جو ٹھہرایا گیا وہ مولوی مسافر خانہ ابھی بھی ہے بندر روڈ پر، اور عید کا وہی ایک ہوتی تھی جو بندر روڈ پر ہے، جو بھی جامعہ وہ مارکیٹ کی ہے کپڑے کی، ایک ہی ہوتی تھی، اور آبادی 3، 4، 3.5، 4 لاکھ، اور ٹوٹل 4 بسیں ہوتی تھی جو لائٹ ہاؤس سے چلتی تھی ملیر تک، ملیر تک 4 بسیں۔ قائد اعظم تشریف لائے، اور رستے میں ربانی، یہ جو بھی سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کے والد جو میں محفوظہ جاگ میں اطار باندھا تھا، تین تھے نا، جو ان سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، تو انہوں نے کہا یہ کبھی چھوٹ جاتا ہے کبھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی ڈائری میں کہ روزے کے افادیت پر جو قائد اعظم نے لیکچر دیا وہ شاید کوئی ملا پی ایچ ڈی بھی نہ مجھے دے سکتا، اتنی روزے پہ ریسرچ۔ اب یہ روزے کی بات ہے، قائد اعظم لندن میں وی آئی پی لسٹ میں بکنگم پیلس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں سے ایک دعوت آتی ہے قائد اعظم کو
کہ آپ جناب فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت پر بکنگھم پیلس میں لنچ کریں گے. اور بڑے بڑے لوگ نام وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروٹوکول سے مل کر ہمیں بھی دعوت ہے. وہ دعوت ملتی ہے. قائد اعظم لکھتے ہیں بکنگھم پیلس کے چیف پروٹوکول آفیسر کو کہ میں آپ کا بڑا مشہور ہوں کہ حکومت برطانیہ نے مجھے دعوت دی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور میں روزے سے ہوں، اور مسلمان روزے میں لنچ نہیں کرتا. یہ اس کی ایمانی قوت کا آپ نے مطالعہ کیا. قائد اعظم کا ادھورا ایجنڈا تھا کشمیر. قائد اعظم کا ادھورا ایجنڈا تھا اس ملک کے اندر نظام لانا، اور نظام کھلم کھلا کتاب تھی. قائد اعظم کبھی یہ بات کہہ کے اور وہ پھر تو وڈرا یا میرا یہ مفہوم تھا. نو، what he says, it is final. No amendment, no revision, it is that. قائد اعظم نے یہاں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. بڑی بیماری کی حالت میں وہ آئے. ڈسپلن بڑا تھا. لیاقت علی پرائم منسٹر کی کرسی جہاں پڑی ہوئی ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کی کرسی پڑی. قائد اعظم ٹائم دیکھا، سیکٹری کو کہا اسٹارٹ ہونے والی پرائم منسٹر کی کرسی پر. وہ فرما بردار تابع دار پرائم منسٹر وہ نیچے چلا گیا. اور اس کے بعد لیاقت علی خان لکھتے ہیں کہ میں ہر جگہ 2 منٹ پہلے پہنچا. یہ استاد سکھا رہا تھا اپنے شاگرد کو. ہمیں بھی استاد کبھی ہم ایسا کرتے تھے، کہتے ہیں بہنی پر کھڑا ہو گیا اور ہم کھڑے ہوتے. لیکن یہ بڑی بات ہے. اسٹیٹ بینک میں قائد اعظم نے ایک پاکستان کی پالیسی دی. پہلے اسے قائد اعظم کے پاس دان کا ایڈیٹر الطاف سین تھا، بہت لرنڈ آدمی، ساری دنیا اس کی ٹپ پہ رہتی تھی، اتنا اچھا ایڈیٹوریل لکھتا تھا. اس کے پاس انگریز آئے کہ پاکستان کہ آپ کی اکانومک پالیسی کیا ہوگی، کیسے سروائیو کرو گے. تو قائد وہ سمجھاتا رہا، وہ نہیں سمجھا. وہ قائد اعظم الطاف سین کے پاس، الطاف سین ان کو بات میں انہوں نے قائد اعظم سے سوال کیا. قائد اعظم فوراً گئے، قرآن پاک پر انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا تھا، فلیگ. انہوں نے کہا دس ول بی اسلام is a complete code for the life. So, as far as our economic policy is concerned, we will follow. We will follow it. اور قائد اعظم کو پتا تھا کہ 46 میں برطانیہ میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا نو کیمنزم، نہ کیمنزم ہوگا نہ کیپٹلزم ہوگا. اور وصیت مبلغ اگر کوئی لڑکا لڑکی پی ایچ ڈی کرنا چاہے، لیاقت علی خان کی ان تقریروں پر جو انہوں نے نیو یارک میں کی، واشنگٹن میں کی، ٹیکساس میں اور دوسری شہروں میں کی، تو وہ اس میں سے یہ اتفاق کرے گا کہ وہ تو ایک مبلغ کا کام کر کے آئے. جب ان کو ایک بہت بڑے ٹاور کے اوپر لے جایا گیا اور کہا پروٹوکول آفیسر نے کہ مسٹر لیاقت علی، یور ایکسیلنسی، سی گریٹ، امریکہ از گریٹ، شہادت کی انگلی اٹھائی. انہوں نے کہا مائی گاڈ از گریٹ. ہاں آ رہا ہوں. تو آپ دوسری بات سملر قائد اعظم کے یہاں پاکستان بننے کے بعد بھائی آئے احمد علی جناح. میں بھی اس سے مل چکا ہوں، یہ آدمی میں میرے خیال سے. انہوں نے کہا کہ آج سنڈے ہے، قائد اعظم کو ملتے ہیں. وہ بڑے بزی ہیں، ٹائم نہیں دیتے. انہوں نے لکھا اپنا نام علی احمد جناح، احمد علی جناح، برادر گورنر جنرل قائد اعظم. سنڈے کا دن تھا. وہ
وسیعت دی. اس نے کہا کہ کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ سنڈے تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈانس ٹکٹ دیتے ہیں شاید. انہوں نے کہا کہ بزنس کارڈ. پہلے تو وہاں سے کارڈ دیا, برادر آپ محمد علی کے نام, کاٹ کے رکھ. اس نے کہا tell him that till I am Governor General of Pakistan, he will not visit me. وہ میرے پاس نہیں آئے گا. پھر قائد اعظم کے ایک بھانجے, انہوں نے برسٹی کاری بمبئی میں پریکٹس کر رہے تھے, وہ آئے. قائد اعظم سے ملے. قائد اعظم نے کہا آپ کیوں آئے, کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ یہاں وکالت کروں گا. اس نے کہا you are my relative. میں آپ کا بھانجا ہوں. My relative cannot live here and you go in the first train or first flight or first train. And he went. لیاقت علی کے بیٹے ولایت علی خان وہاں سے لاہور میں سیٹل. اور ان کے ایک دوست تھے, اچھے بزنس مین سے ہمایوں مرزا نے کہا کہ آؤ ہم مل کے بزنس کرتے کراچی میں. ہمایوں مرزا نے پارٹنرشپ کی کچی پکی ڈیل بنا کے کمشنر راشد مرزا کے پاس گئے کہ جناب ہمیں ایک پلاٹ الاٹ کریں, ہم کوئی انڈسٹری قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سملیرٹی دیکھے استاد کی اور شاگرد کی اور جان کی. لیاقت علی خان کو پتا چلا, لیاقت علی خان کو پتا چلا کہ ہمایوں مرزا نے میرے بیٹے ولایت علی خان سے مل کے پارٹنرشپ بنا دیا اور پلاٹ بھی لاٹ کر دیا. انہوں نے ہمایوں مرزا کو بھی بلایا اور ہاشم رضا کو آرڈر کیا کہ کینسل دس پلاٹ. My son cannot indulge in any type of business. He will go back. آپ دیکھیں استاد اور شاگرد یہ جانشین ایسے نہیں بنتے, بڑی جان مار کر بنتے ہیں. پھر ہندوستان میں قتل عام ہو رہا ہے. 70 لڑکیوں کو امرتسر کے بازار میں ننگا کرا کر قتل کر دیا جاتا ہے. ٹرینیں دہلی سے, یو پی سے, سی پی سے آ رہی ہیں. رستے میں ٹرینوں کو لوٹا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, جلا کیا جاتا ہے. اور یہاں جب مہاجر پہنچتے تھے تو بھائی ہمارے پاس تو پیاز اور ہلدی نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کے زخموں پر لگا سکیں. ہمارے پاس صرف عقیدت کے آنسو ہوتے تھے. کیا حالات تھے پاکستان کا؟ 70 کروڑ روپیہ انڈیا دبا کر بیٹھ گیا ہوا تھا, ہمیں نہیں مل رہا تھا. یہ تو حیدرآباد دکن کے مشہور ہیں کہ پہلی قسط انہوں نے 20 کروڑ روپے کی بھیجی اور پولیس مینوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ تمہیں جو پینٹ کا کپڑا دیا ہے اس سے ہاف نیکر بنے گی. یہ ایک پینٹ کے کپڑے سے 2 ہاف نیکر. آپ پرانی تصویریں دیکھیں تو انہوں نے ہاف نیکر پہنے. یہ تو ہماری اکنامی چلا لی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. بہرحال کہ کوئی اپنی فیملی کے کسی آدمی کو نہ قائد اعظم نے نہ کوئی پلاٹ پرمٹ پیسہ دیا. اور لیاقت علی تو پھر 2 شاگرد تو 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا کلیم فائل نہیں کیا. ان کا یہ مکان نہیں تھا. وہ جہاں گئے تو 1250 روپے بینک بیلنس, 32 سگریٹ کے لائٹر, 5 انگوٹھیاں اور ایک قرآن پاک, کیونکہ وہ جب بھی جاتے تھے قرآن پاک وہ منی چھوٹا سا ان کے اس میں ہوتا. ان کی شہادت پر بڑی انکوائریاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہاں ابھی آپ کو ایک ہینڈ بل ملے گا. جج صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں, یہ بچی ہیں ان میں کلثوم نے کل کہا کہ انکل آپ نے آنا ہے. بیٹے مجھے وارنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, میری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ 3 منٹ کے بعد آ رہا ہوں.
یہ وارنٹ کرنے ہو تو میں سپریم کورٹ اور وارنٹوں سے بہت کرتا ہوں. اب وہ جب شہید ہوتے ہیں شہادت تو اللہ تعالیٰ نے بہت کی اور کل پھر محرم شروع ہو رہا ہے. یہ مہینہ ذی الحج کا قربانی ختم ہوئی ہے اور کل سے پھر قربانی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. محرم ہمارا تو آغاز بھی قربانی سے, ہمارا تو اختتام بھی قربانی سے. اب ایک واقعہ جو میں آپ کو بتاؤں, اس میں آپ پڑھیں گے صفحہ 5 پر, یہ ہے تو قاعدہ یہ میں نے یونیورسٹی میں تقسیم کی تھی اور میں ابھی یہ کتاب وائس چانسلر صاحب کو اور قاری صاحب کو پیش کر رہا ہوں. ان کو مل چکی بھی ہے, ہمارے محبوب صاحب کو بھی مل چکی ہے. اس میں سے میں نے یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے, اس میں میرے بڑے حوالے ہیں. اس میں یہ حوالہ ہے صفحہ 6 پر, آپ یہ لے کر دیکھیں گا. قدرت اللہ شہاب ایک عیسائی کے ساتھ, ایک عیسائی سے ملنے جاتے ہیں ایک ایرانی دوست کے ساتھ, اور وہاں ایک قائد اعظم کی فوٹو لگی ہوتی ہے. تو وہ ایسے مسلمانہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ کس کی فوٹو ہے. کہتے ہیں یہ یہودیوں کا سب سے بڑا مخالف ہے, اس نے ایک ملک بنا دیا پاکستان. اس کے پاس نہ فوج تھی, نہ آرمی تھی, نہ نیوی تھی, نہ ایئر فورس تھی, نہ پیسہ تھا, نہ بینک بیلنس تھا, نہ میڈیا تھا, اور اس نے ایک نظریے کی بنیاد پر ملک بنا دیا. یہ اس کا نام محمد علی جناح ہے. یہ ہمارا نمبر 1 دشمن, یہ تو وہ کہتا ہے. اور دوسرا لیاقت علی کے متعلق بن گوریاں وزیر اعظم, وہ اپنی میموریلز میں لکھتا ہے کہ میں نے لیاقت علی خان کو کئی بار ملنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا. کہ یہودیوں کا کٹر دشمن ہے اور یہ ہٹلر کے بعد ہمارے ٹارگٹ پر ہے. یہ آپ اس کتاب میں جلسہ پڑھیں گے. میں نے دنیا کے تمام اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے جو یہودیوں کے ساتھ ناطے ہیں ماس بائے چند ایک کے چھوڑ کر, میں نے بڑے بڑے لیڈروں کے نام لکھ دیے ہیں. یہ صرف عالم اسلام کا نہیں, یہ ورلڈ بینک جو آ رہا ہے, یہ ون ورلڈ گورنمنٹ جو آ رہی ہے, اس کا پورا جب اس کتاب کا وہاں پر رونمائی ہوئی ہے, ڈاکٹر پروفیسر کیسر صاحب, محمد کیسر صاحب نے کی, تو پھر مجھے انہوں نے وہاں پر آنرری پروفیسر مقرر کر دیا. بہرحال پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ نے مجھے علامہ کا خطاب میں ساتھ نہیں لکھا. بس صرف یہ بات اب آخری سنیں. پیسے سن لیے کتنے تھے, اب وہ شہید ہوتے ہیں. یہ سنو, شہید ملت میرا آئیڈیل وہ جاتا ہے CMS میں, مسز نتھانیل ہے, ہیڈ نرس ہے, وہ میرے لیاقت علی خان کی شیروانی اتارتی ہے تو اس میں پیون لگا ہوا ہے, وہ اس کی قمیض اتارتی ہے تو پیون لگا ہوا ہے, وہ اس کے موزے اتارتی ہے تو اس میں چھید ہے. لاؤ ایسا کوئی پرائم منسٹر جو پاکستان کے سارے لیڈر ایک اور میرے لیاقت علی خان کو, میرے آئیڈیل کو ترازو میں ایک طرف ڈال دو, خدا کی قسم اس کا پلڑا آج بھی بھاری ہوگا.